औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ वज़ीर कानून भी रहे हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। आज इन्होंने हमें वक्त दिया है अपने प्रोग्राम में, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर जी, आपसे सवालात का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी वफाक की जमात हुआ करती थी और अब सुकड़ के एक सूबे तक महदूद हो गई है। इसकी वजह क्या है? क्या आपकी जो पार्टी जब जब इक़्तिदार में आई उसकी बैड गवर्नेंस थी, या फिर जो करप्शन के जो मुकदमात हैं या जो करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं वो वजह बनी है कि पीपल्स पार्टी सुकड़ कर एक सूबे तक महदूद हो गई है? देखें बहुत सारे अवामिल हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी कोई बहुत ही एक्सेप्शनली गुड गवर्नेंस रही है। बहुत सारी यकीनन होंगी, कमज़ोरियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, लेकिन बहुत सारे अवामिल हैं जिन्होंने, सच्ची बात यह है, इस मुल्क में जमहूरी क़ुव्वतों को काम ही नहीं करने दिया है। अगर आप देखें तो हमारी हुकूमत पे तनकीद तो होती है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत के आप खुद व खाल देखें तो हमने न सिर्फ डिक्टेटरशिप से वो ट्रांजिशन थी, हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हाथ पैर बांध कर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर करके उसको जो है कौम को उससे मुखलसी दिलाई। आज वो हाई ट्रीज़न का केस भुगत रहा है। हमारी बात वो दुरुस्त साबित हुई। आप देखें कि फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ। हमने तो 18वीं तरमीम भी की और हमने तमाम वो पैमंदकारियाँ जो डिक्टेटर्स ने आइन में मुंदर्ज की थी, हमने उनको निकाल बाहर फेंका, हत्ता कि उनके नाम भी हमने आइन से हज़फ कर दिए। और ये सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हमने ग्रैंड नॉर्म बनाया, इसलिए कि हमारा तजर्बा जो यूनिटरी जो गवर्नमेंट का था वो मुल्क को दो लख्स कर गया। जब हमने सूबों के इस्तेहसाल किया, उनके हकूक़ को न माना, तो मुल्क दो लख्त हुआ। सो इसलिए हमने वो भी दिया। NFC अवार्ड हमने दिया, जो आप देखें कि पाकिस्तान की यानी सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसकी आबादी 5% है, रकबा 45% है, उसको हमने आबादी की ताबे कर दिया। तो ज़ाहिर है आबादी के जब आप ताबे करते हो तो आपको फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड्स हैं उसमें से 5% बलूचिस्तान को मिला, 45% रकबे पर। तो आपने सारा पंजाब को भरा उसमें भी। तो ये हमने उसको तब्दील किया। आप अगर मैं गिनवाने लगूं तो आप हैरान होंगे कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को उसकी पहचान दी, उसको नाम दिया। ये NWFP क्या है ये? हमने ये किया। हमने तो कोशिश की कि सराइकी वसेब को भी, जो 12 करोड़ का पंजाब का सूबा है, ये इंतज़ामी ढांचा 12 करोड़ तो सारे यूरोप की आबादी नहीं है, तो ये हमने कोशिश की कि इसको भी हम सूबा बनाएं। हमने अपना पार्टी के अंदर भी हमने अपनी तंजीम को अलहदा किया। लेकिन आप देखें कि जब हमने अब यहाँ सवात तक आ गई थी, जो है दहशतगर्द आ गए थे, और ब्लास्ट होता था तो मैरियट में ब्लास्ट होता था तो ऐवान सदर हिल जाता था वहाँ। ये कैफियत थी। हमने साउथ वज़ीरिस्तान और सवात को जो है उनसे पाकीज़ा किया, उनसे आज़ाद किया। बिलाशुबा ये आपकी देखिए हमें नहीं काम करने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लोग काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लोगों ने हमारे जो है प्रोजेक्ट सारे जो है तात्तल का शिकार बना दिए। हमने जब कहा कि हम यानी शॉर्ट टर्म पर हम पावर एनर्जाइज कर दें, पावर अपनी कौम को दे दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो है LNG को उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट से उनको उड़ा दिया। आप देखें मोहतरम इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कुछ किया, हमें काम ही नहीं करने दिया गया। और मुझे बताएं फिर ऐसे में आप हमें मूरद इल्ज़ाम ठहराएंगे जी आपकी जो है कारकर्दगी नहीं है। और फिर मुतज़लज़ल और मुतवातिर ब्रेन वॉशिंग की गई है। सुबह से लेकर शाम तक मैं खुद बहुत सारे ओहदों पर रहा। आप यकीन करें कुछ एंकर ऐसे होते थे जो शाम को प्रोग्राम करते थे, हमें वो बाहर निकाल के हुकूमत से फेंक देते थे और जेलों में दिखाते थे हमें 5 साल मुतवातर। लेकिन पीपल्स पार्टी की कमाल देखें, हमने ना किसी को इंतकामी निशाना बनाया, हमने ना कोई सियासी कैदी हमारे दौर में था, ना हमने कोई पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड मुकदमा किसी एक के ख़िलाफ़ भी दर्ज नहीं किया। और हमने ट्रांजिशन की उसके बावजूद, ये जानते हुए कि ये नताइज जो है ये मनपसंद नताइज लिए गए हैं, हमें हराया गया है, हमारे नहीं है।
عوام کی یہ آواز کی جو ہے یہ غمازی نہیں ہے جو الیکٹورل رزلٹ ہے، نتیجہ ہے. ایسے فراڈ جب آپ کریں گے اور سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کریں گے تو خدا را ہمیں یہ مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ ہم الیکشن ہارے ہیں یا ہم ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور ہماری وفاق کی جماعت جو ہے اس کا تشخص وہ متزلزل ہو گیا. بالکل بھی نہیں. لیجسلیشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ بہت سارا کام کیا، خیبر پختونخوا کو اس کی پہچان دی، NFC کا آپ جو ہے وہ کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم سندھ کی بھی بات کریں تو تیسری حکومت ہے مسلسل آپ کی سندھ کے اندر، لیکن وہاں پر جو گورننس ہے وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی. تھر کے اندر بچے مر جاتے ہیں، وہاں پر پانی پینے کا دستیاب نہیں ہے، صحت اور تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں. ایون کہ کراچی کے اندر اگر آپ بات کریں گندگی نہیں اٹھائی جا سکتی، گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. بہت کھٹکتا ہوں میں ضلع یزدہ میں بہت. دیکھیے پیپلز پارٹی جب سے مارد وجود میں آئی ہے ڈکٹیٹرز نے پوری کوشش کی ہے کہ ہماری پارٹی کو بکھیر کے باہر پھینک دیں، اس لیے کہ ہماری پارٹی صرف عوام کی بات کرتی ہے، ہماری پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے، پاکستان کی عظمتوں کی جو ہے پاسدار ہے، پاکستان کی آئین کی ضامن ہے، پاکستان کا ایٹامک بم جو ہے ایٹامک جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا، میزائل ٹیکنالوجی پیپلز پارٹی نے دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا کر جو ہے آج جو ہے دشمن ہماری طرف میلی آنکھ دیکھنے سے بھی 1000 دفعہ سوچتا ہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی معاف کیجیے گا ہم وہ پارٹی نہیں بن سکتے ہیں جو تلوے چاٹیں کسی کے. ہم کسی کی جو ہے ڈکٹیشن نہیں لیتے اور یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. اگر ہم بھی جو اپلائیبل ہو جائیں، ہم بھی اگر ان کے حکم کے مطابق چلیں جو بھی قوتیں ہیں تو پھر ہمیں بھی جو ہے دوام مل جائے گا اور ہماری بھی. یہ مضموم خدا را مت کیجیے گا. آپ ذرا دیکھیں آپ کہتے ہیں سندھ میں نہیں ہو رہا گا، مجھے بتائیں یہ جو آپ تھر کی بات کرتے ہیں آپ کے پنجاب میں تھوڑی ڈیتھس ہوئی ہیں ہاسپٹلس میں؟ ارے بھائی یہ جو ہے اس میں حکومت گورننس کا کیا تعلق ہے؟ اگر ایک ہسپتال کی جو ہے وینٹیلیٹر خراب ہو جاتا ہے یا کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے یا وہاں گرمی کی وجہ سے کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہونی چاہیے، ہیلتھ کیئر امپروو ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے. سندھ کو سٹاو کیا جاتا ہے، سندھ پر ساری یلغار ماری جاتی ہے، سندھ کے کچرا دکھا کے میں آپ کو لاہور میں لے چلتا ہوں، آپ کو کچرے دکھاتا ہوں. میں لاہور آپ بہت کہتے ہیں ترقی ہوئی، بہت پوش ہو گیا، بہت سارا کچھ ہو گیا، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں آپ کو کچرا گند نظر آئے گا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں. اور پھر یہ میونسپل کام ہے، معاف کیجیے گا، یہ MQM جو وہاں جو ہے 35 سال سے MQM جو حکمران رہی ہے، 35 سال سے MQM کا جو ہے بلدیاتی نظام ان کی دسترس میں ہے. تو جو جس کا کام ہے اس کو دیجیے گا نا. گورننس کا کام تو یہ نہیں ہے گلی نالیاں صاف کرنا، گورننس کا کام نہیں ہوتا گورنمنٹ کا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں، اور جب یہ مجھے تو ذاتی طور سے اس لیے پتہ ہے کہ MQM پیپلز پارٹی کو فیل کرنے کے لیے آج خود وہاں اس میں جو ہے وہ کچرے ڈال دیتی تھی، اس میں رضائیاں ڈال دیتی تھی تاکہ یہ نالے بند ہو جائیں اور نالے اوور فلو کر کے جو ہے سارا آپ کو تعفن نظر آئے وہاں کرے. جب نکلی اتنی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خود یہ کیونکہ سارا کا سارا عملہ 35 سال میں جو کراچی کی میونسپیلٹی نے رکھا ہوا ہے وہ سارا MQM کا بندہ ہے. اور MQM کا بندہ جو ہے وہ جان کے ان کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ بیک فائر کریں، تعفن ہو، کچرا نظر آئے، گند سارا نظر آئے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سندھ میں جو بالکل ہو رہا ہے. سندھ کے ہم نے میڈیکل انسٹیٹیوشنز وہاں بنائے، ہم نے کالجز وہاں بنائے، ہم نے سکولز وہاں بنائے. آپ سڑکیں کا جال بچھا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھیے گا. کون سی چیز ہے جو سندھ میں نہیں ہوئی؟ اور سندھ اگر اتنا ہی بدحال ہوتا تو سندھ کے لوگ کیوں کر پیپلز پارٹی کو اتنی زور سے ووٹ دیتے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف GDA بنا کے بھی، پیپلز پارٹی کے خلاف تمام سازشیں کر کے بھی، کراچی میں عمران خان کو جتا کے بھی، فراڈ سے جیتا ہے وہ. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں PTI جیتی ہے، PTI کا وجود نہیں ہے وہاں پر، لیکن اس کے اتنے سیٹیں دلائی گئیں اسے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے جو ہے ہائیسٹ ایور ووٹ لیا. تو پیپلز پارٹی کی آپ کے خلاف خیال ہے کہ کارکردگی کے بغیر پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے؟ سر آپ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں. جب آپ کی وفاق کے اندر حکومت تھی، نون لیگ کی پنجاب میں حکومت تھی 2008 میں، تب آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ عمران خان کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا تھا. سینٹ الیکشن میں بھی آپ نے سپورٹ کیا.
تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج آپ عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اکتوبر میں ان کے خلاف ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، ایک بات آپ ساتھ بھی دیتے ہیں، آپ اگینسٹ بھی آتے ہیں. نہیں، کبھی ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا، ہم نے ریاست کا ساتھ دیا. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ دھرنا یہ جو کوئی حل نہیں ہے اس ملک کے جو ہے مسائل کا. ہم نے اس لیے اس کے 4 مہینے کے دھرنے کی ہم نے جوائنٹ سیشن بلا کے ہم نے ریاست کو اس سے جو ہے اس عذاب سے جان چھڑوائی تھی. ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ عمران خان کی ہم نے کوئی سپورٹ کی ہو. کسی طور پر بھی ہم نے کبھی عمران خان کی سپورٹ نہیں کی. یہ ٹھیک ہے کہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں اس وقت. یہ تیسرا جو ماشاءاللہ یہ اپنا سیلف سٹائلڈ خود ساختہ جو یہ ٹائیگر ہے، یہ خود ساختہ ٹائیگر یہ جھونپا گیا ہے، جھونسا گیا ہے، بیچ میں لایا گیا ہے. ورنہ اس کی کیا اوقات تھی؟ 1 سیٹ ساری اس کو ملی تھی جب یہ جنرل پرویز مشرف کا پولنگ ایجنٹ تھا. یہ اس کے ریفرینڈم کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا عمران خان صاحب. یہ امپائر کی انگلی کا ہمیشہ منتظر رہا ہے. یہ جو ہے اس کو فورسز کوئی اور قوتیں لے کر آئی ہیں، یہ عوام کی طاقت پر اور زور پر نہیں آیا. نہ ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ اس کا اتنا ویژن ہے کہ یہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. نہ ہمیں یہ کبھی خوش فہمی تھی، نہ غلط فہمی تھی، نہ آج ہے. ہاں، اب ہم جا رہے ہیں تحریک. اب بھی دیکھیں، ہماری حتی المقدور اب بھی کوشش یہ ہوگی کہ جمہوریت جو ہے اس کی بساخ نہ لپیٹی جائے. ہم پھر بھی یہ چاہیں گے کہ آئین کے مطابق جو بھی طریقہ ہے حکومت کا تبدیلی کا لایا جائے، کیونکہ یہ حکومت اتنی نااہل ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس حکومت نے تباہ کر دیا ہے، اس معیشت کو تباہ کر دیا ہے، بلکہ گروی رکھ دیا ہے، بلکہ IMF کو سپورٹ کر دیا ہے. یہ اکنامک ہٹ مین جو نیو کولونیل سسٹم کا ہے، اس نے عمران خان نے یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے پاکستان کو. سر آپ